اچھا وہاں جا کے عجیب کیفیت. اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور بتا دوں پھر کیفیت کی بات کرتا ہوں. انسان نے مانگنا شروع کیا, ہاتھ اٹھائے, ہاتھ نہیں بھی اٹھائے, ہاتھ اٹھائے مانگ رہا ہے, بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے اچانک کوئی سامنے سے گزرا, یہ آنکھیں بند ہو گئیں, رونا آ گیا کوئی. اب وہ نظر جو ہے نا پہلی تو ختم ہو گئی. اب کیا کریں؟ تو بھائی اطمینان رکھیں, مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. وہ کریم ہے, اس کے دربار سے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ ایک ہی مجلس میں کچھ مانگے, وہ شروع کا قبول کر لے, بات کا رد کر دے. وہ پورا کرے گا. جیسے فرض نماز ہوتی ہے نا, ایک کی قبول ہو جائے تو ساروں کی قبول ہو جاتی ہے. جو کچھ پہلی نظر میں مانگنا ہے نا, وہ پہلے سوچ کے رکھے اور دماغ میں دل میں اس کو دہراتا رہے, سوچ کے بار بار ذرا اپنے اندر تیاری کر لے, پھر وہاں مانگے تو بہت اس کا آسانی ہوتی ہے. اب اگلا ایک عمل ہے وہ مردوں کے لیے, استباع. احرام کی چادر یہ دایاں مونڈا خالی کر دینا ہے, اوپر ہوگی نا پوری چڑھی ہوئی, تو نیچے سے اتار کے ادھر چڑھا دینی ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں استباع. یہ مردوں نے کرنا ہے اور عورتوں نے نہیں کرنا. اور استباع کب کرنا ہے؟ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے, مطاف میں, چاہے گراؤنڈ فلور پہ چاہے اوپر کہیں بھی, جب ہم نے عمرہ شروع کرنا ہے اس وقت استباع کرنا ہے. بعض لوگ لاہور سے ہی کر لیتے ہیں. اب اگلا کام کیا ہے جی؟ استباع کے بعد طواف کی نیت کرنی ہے. عمرے کا طواف یہ ہے, عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے. عمرے کے طواف کی نیت کرنے کے بعد اب ہم نے جانا ہے حجر اسود کے بعد. پہلے زمانے میں کبھی کالی پٹی ہوتی تھی, اب وہ ختم ہو گئی ہے. اب انہوں نے ایک یہ بیت اللہ شریف ہے, حجر اسود کے کونے پر آنا ہے اور بالکل اس کے پیچھے گرین کلر کی جو ہے نا لائٹ لگا دی ہے, نظر آتی ہے آرام سے, کوئی مشکل نہیں. اور کوشش کر کے اس لائٹ کو اپنی کمر پہ کر لیں اور وہاں کیا کرنا ہے, ہم نے سیدھا بیت اللہ کی طرف رخ کر دینا ہے. اور یہاں 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو کرنا ہے استقبال حجر اسود, حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. اور دوسرا ہے استلام کرنا ہے. اور تیسرا ہے کہ موو ہو جانا ہے, ہم نے طواف کے لیے نکل پڑنا ہے. یہ 3 کام ہیں, استقبال, استلام اور چلنا شروع کر دینا ہے. اس کی ترتیب میں بتاتا ہوں. استقبال یہ پورے عمرے میں صرف 1 مرتبہ ہے. استلام یہ ہر چکر میں کرنا ہے, جتنے چکر ہوں گے ہر چکر میں کرنا ہے. طواف شروع بھی استلام پہ کرنا ہے, 7 چکروں کا طواف ہوتا ہے, 7واں چکر ختم بھی استلام پر کرنا ہے. تو چکر 7 ہوں گے, استلام 8 ہوں گے. ایک 9واں استلام بھی ہے, وہ بعد میں بتاتے ہیں. استقبال کرنا ہے. استقبال کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو نماز کی طرح کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے, اور درمیان میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 لفظ ہیں. بسم اللہ کہہ دے نا, اللہ اکبر وللہ الحمد. تو استقبال میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے, جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ چند لمحات کا کام ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. یہ استقبال ہے, یہ ایک ہی دفعہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں استقبال حجر اسود. یہ ہمارا عمل مکمل ہو گیا. اگر کسی کا یہ رہ گیا تو عمرہ پھر بھی ہو جائے گا. غلطی ہو گئی, بھول گیا, وہاں پتہ نہیں چلتا نا کبھی, تو وہ ہو جائے گا. اور کر لے گا تو پھر عین سنت کے مطابق ہوگا. اب دوسرا کام ہے استلام. استلام کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تو ہے بوسا, حجر اسود کو چومنا. لیکن رش اتنا ہوتا ہے اور رش میں منع بھی کیا گیا. خود نبی علیہ السلام نے بھی عمر کو کہا, دیکھو تم لمبے بڑے دبنگ آدمی ہو, پیچھے رہنا, استلام کر لینا, لوگوں کو تنگ نہ کرنا. تو اس میں پیچھے رہنا. امی عائشہ جا رہی تھی, ساتھ ایک کنیز تھی, ایک خادمہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی میں لوگوں کو کہوں کہ امی عائشہ آ رہی ہیں ام المومنین, تو ہٹیں. نہیں, استلام کرنا. تو استلام کرنا یہ شریعت میں ہے, صحابہ سے ثابت ہے, نبی علیہ السلام نے بتایا ہے حدیث میں, مطلب اس کی تفصیل مستند چیز ہے یہ. تو اس لیے بوسے کے چکر میں نہیں رہنا ہے, پیچھے رہنا ہے. استلام کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے استقبال ہم نے کیا, اس کے بعد استلام. تقریباً یہ سینے کے قریب تک ہوتا ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چومنا ہے. یہ کیا ہے؟ فلائنگ کس ہے. حجر اسود دور ہے, نہیں جا سکتے, تو وہی چھوٹے بچوں کو فلائنگ کس کر کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں نا, تو یہ حجر اسود کا فلائنگ کس ہو گیا. اس کا نام استلام. اور ثواب انشاءاللہ وہی ہوگا, کوئی گڑبڑ نہیں, کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اخلاص کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے ہیں, خود بھی بچنا چاہ رہے ہیں, تو اللہ اس میں زیادہ عطا فرما دے.